مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين या रब्बल आलमीन। ये सूरह मुबारक सूरह मुद्दस्सिर जिसका हमने पिछली मरतबा आगाज़ किया था, उसकी इब्तिदाई 7 आयात के बारे में ये बात तकरीबन तय है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह दूसरी वही है कि जो नाजिल हुई। और उसके पस मंज़र में वो वाक़या कि जो अहादीस की मुख्तलिफ़ किताबों में मौजूद कि एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
مدینہ کے مضافات میں جا رہے تھے، یا ایک روایت یہ ہے کہ غار حرا سے واپسی کا سفر تھا حضور کا، اچانک آواز آئی حضور کو، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کچھ پریشان ہوئے اس لیے کہ قریب میں کوئی شخص موجود نہیں تھا کہ جس کی آواز آتی، ادھر ادھر دیکھا کوئی شخص نظر نہیں آیا، پھر دوبارہ آواز آئی، پھر جب تیسری مرتبہ آواز آئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا چہرہ اٹھا کر دیکھا آسمان کی طرف تو پورا افق جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جو ایک ملکی صورت ہے اس سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے نتیجے میں بھی حضور کے اوپر وہ کیفیت طاری ہوئی کہ کپاہٹ بھی تھی، اور ظاہر ہے یہ تجربے جو پہلے وحی کے موقع پر جو تجربہ ہوا تھا وہ بھی، اور یہ دوسرا تجربہ جو تھا حضور کے لیے بہت ہی ایک نیا تجربہ تھا۔ اور پھر حضور گھر تشریف لے گئے، اور وہی الفاظ جو زملونی زملونی کے الفاظ ہیں، مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، اس لیے کہ حضور پر کب کپی تاری تھی۔ تو ابتدائی 7 آیات کے بارے میں نے عرض کیا، اور اس میں نوٹ کیجئے کہ 7 آیات میں 6 احکامات ہیں جو حضور کو دیے گئے۔ یا ایھا المدثر، جیسا کہ میں نے عرض کیا حضور کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے مراد ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قم فانذر، سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ اے نبی اب آپ کھڑے ہو جائیے اور انذار کا فریضہ انجام دیجئے، لوگوں کو خبردار کیجئے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام منذر بھی ہے، خبردار کرنے والا۔ قم فانذر۔ دوسرا حکم کیا تھا؟ تکبیر، وربک فکبر، اپنے رب کے کبریائی کا اعلان کیجئے، اس کو بالواقع جو ہے اس کو واقعتاً بڑا قرار دیجئے۔ اس کے بعد تیسری آیت ہے جس میں تطہیر کا ذکر ہے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، انذار ہے، تکبیر ہے اور تطہیر ہے۔ اپنے کپڑوں کو جو ہے اس کو بھی پاک صاف رکھیے، اجلا رکھیے، ظاہری نظافت میں مراد ہے، اور یہاں جو باطنی انسان کے اندر کچھ رذائل ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہرحال انسان میں طبعی طور پر موجود ہوتی ہیں، لہذا اس سے بھی پوری طرح ہوشیار رہیے، تطہیر کا عمل۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جو بھی ناپاکی ہے اس سے ہجرت اختیار کیجیے۔ تہجیر کسے کہتے ہیں؟ کہ گویا کہ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، ہر قسم کی جو بھی گندگی یا نجاست ہے اس سے اپنے آپ کو پاک کیجیے۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور کسی پر اس نیت کے ساتھ احسان نہ کیجیے کہ آپ کو بدلے میں وہ کچھ بہتر دے گا۔ گویا کہ کسی کے ساتھ اگر آپ کا حسن سلوک ہے، احسان کا معاملہ ہے، تو اس خالصتاً للہ ہونا چاہیے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذاق طعم الایمان، اس شخص نے ایمان کی حلاوت اور اس کا مزہ چکھ لیا۔ من رضی باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، جو راضی ہو گیا اس بات پر کہ اللہ اس کا رب ہے، اور پھر یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور اسلام وہ دین ہے کہ جس کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے جس کے یہی الفاظ ہیں، جو شخص بھی راضی ہو گیا اس بات پر کہ اللہ کی چاہت اس کی چاہت ہے، جو اس کی مراد ہے اصل میں وہ اللہ محب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ اس حدیث میں گویا کہ ایمان کی تکمیل کا ذکر کیا گیا۔ جس نے کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے کی، کسی سے کینہ رکھا تو اللہ کے لیے رکھا، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے دیا، کسی سے کوئی شے سلب کی تو اللہ کے لیے کی، تو یہ وہ شخص ہے کہ جس نے گویا کہ اپنی ایمان کی تکمیل فرما دی۔ تو یہاں جو فرمایا گیا وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور آپ کسی پر احسان نہ کیجئے اس خیال سے کہ وہ بدلے میں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے اس کو لوٹائے گا یا اس سے بہتر آپ کو عطا کرے گا۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور چھٹا حکم یہ ہے کہ اپنے رب کے اب جس دعوت کا آپ نے بیڑا اٹھایا اس پر پورے صبر کے ساتھ اور تحمل اور برداشت کے ساتھ قائم رہیے۔ اس کے بعد ذکر تھا جہنم کا، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، قیامت کا ذکر، پھر اس کے بعد جہنم کا ذکر، اور اس کے بعد پھر ایک خاص کردار۔ تمام مفسرین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ یہاں مراد جو شخصیت ہے ولید ابن مغیرہ کی ہے۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، اے نبی میرا معاملہ اور اس شخص کا جس کو میں نے پیدا کیا اکلوتا، یہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، نہ اس کا کوئی بھائی تھا نہ کوئی بہن تھی، لیکن یہ کہ اللہ نے اسے بڑی مال و دولت دی تھی، بڑی وسعت تھی، اگلی آیات کے اندر آ بھی جائے گا۔ اس بات کو بھی نوٹ کیجئے،
آج ہی ہم وہ آیات بھی پڑھیں گے جس میں 19 کا عدد موجود ہے، اور یہاں ولید ابن مغیرہ کا ذکر شروع ہو رہا ہے، ذرنی ومن خلقت وحیدہ، جو آیت نمبر 11 ہے، اور جہاں جا کر وہ ذکر ختم ہوا ہے وہ آیت نمبر 29 ہے۔ گویا کہ پوری 19 آیات ہیں جو اس ایک شخص کے اوپر قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی ہیں، اور اس میں جو ایک اس کا بہت برا کردار تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگرچہ اس کے دل میں گھر کر چکی تھی۔ روایات ایسی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور اس شخص کا ولید ابن مغیرہ کا کہیں آپس میں ملاقات ہوئی، تو حضرت ابوبکر نے اسے ظاہر توحید کی دعوت دی، وہ قائل ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے اس کے پاس کوئی جواب ان باتوں کا نہیں تھا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کی تھی۔ اب جب واپس اپنی قوم کی طرف لوٹا ہے تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ اس پر جو بھی لوگ تھے اس کی چوپال میں، جو اس کے گویا کے دست و بازو تھے، انہوں نے فوراً کہا کہ لگتا ہے ولید پر جو ہے محمد کا جادو چل گیا ہے۔ گویا کہ اس نے اس بات کو اس حوالے سے تعبیر کی کہ آج جو کس سے مل کر آیا ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی ملاقات ہوئی تھی، لیکن یہ کہ پھر اس کے بعد اس کا چہرہ جتنا اترا ہوا تھا کہ اس کے پاس کوئی دلیل باقی نہیں رہی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں کو سب رد کرنے کے لیے یا ان کی تردید کرنے کے لیے۔ اس کے بعد اگلی آیات جو ہم نے پڑھنی تھی پچھلی مرتبہ، پوری 19 آیات ہیں جو ولید ابن مغیرہ کے ذکر پر ہیں۔ اب آئیے اگلی آیات کی طرف۔ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ، اس شخص کو تو میں جھونکوں گا جہنم میں۔ سقر اصل میں اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں انتہائی تپش ہو، لہٰذا عربی زبان میں ایک بیماری کا نام بھی ہے مرض سقر۔ اور وہ کیا ہوتا تھا کہ کوئی شخص اگر دھوپ میں نکلا ہے اور بہت شدید دھوپ ہے، جسے ہمارے ہاں کہتے ہیں لو کے اثرات ہو گئے، دھوپ لگ گئی، جس کے نتیجے میں اسے بڑا تیز بخار بھی ہوتا تھا اور اس کا دماغ مختل ہو جایا کرتا تھا۔ یہ بیماری تھی کہ جسے عرب کہتے تھے کہ یہ مرض سقر ہے۔ تو گویا کہ وہ جگہ جہاں انتہائی شدید گرمی ہے، جہاں انسان کے حواس جو ہے مختل ہو جائیں گے، تو یہاں قرآن حکیم میں جو کہا گیا سَأُصْلِيهِ سَقَر، میں تو اسے ڈالوں گا، جھونکوں گا سقر کے اندر۔ مراد کیا ہے؟ جہنم۔ اور یہاں یہ بات میں نوٹ کیجئے کہ جہنم کی بہت سی وادیاں ہیں جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ حاویہ ایک وادی کا ذکر نام ہے، حطمہ بھی ایک وادی کا نام ہے، اور اسی طرح ویل بھی ایک وادی کا نام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس پر گواہ ہے۔ حضور نے فرمایا ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جس سے کوئی جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ اسی طرح کوئی وادی سقر بھی ہے جس کا یہاں ذکر کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ بھی بعض مفسرین نے اس بات کو بھی بیان کیا ہے کہ جو علیہا 19 کا جو ذکر آئے گا اگلی آیات کے اندر، کہ اس پر ہم نے 19 مقرر کیے ہیں، تو اس سے مراد فرشتے بھی ہو سکتے ہیں اور جہنم کی وادیاں بھی مراد ہو سکتی ہیں، جہنم کے طبقات بھی مراد ہو سکتے ہیں، کہ فلاں جو جرم ہے یا فلاں جو بغاوت اور سرکشی تھی کسی شخص کی، اس کو جہنم کے کس وادی میں جھونکا جائے گا۔ تو سَأُصْلِيهِ سَقَر، اس شخص کا ٹھکانہ تو ہوگا جہنم کی وہ وادی جس کا نام سقر ہے۔ تو مَا أَدْرَاكَ مَا سَقَر، اور تم کیا جانو سقر کیا ہے؟ اس میں جہنم کی ہولناکی اور اس کی غضبانی کیفیت کیا ہوگی؟ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ، وہاں تو عذاب اس نوعیت کا ہوگا کہ نہ وہ انسانوں کو زندہ رہنے دے گی، نہ ان پر موت آئے گی، نہ انہیں باقی چھوڑے گی، نہ ان کو سپیئر کرے گی۔ جیسا کہ سورہ اعلیٰ میں فرمایا گیا نا کہ جس میں الفاظ ہیں لا یموت فیہا ولا یحیا، جہنم تو وہ وادی ہے یا وہ جگہ ہے جہاں انسان نہ زندوں میں ہے نہ مردوں میں ہے۔ انسان زندہ رہنا چاہتا ہے تاکہ لذات دنیاوی جو ہے اس سے استفادہ کر سکے۔ بسا اوقات انسان موت کی تمنا کرتا ہے اس لیے کہ جو کرب ہے، جو تکلیف ہے، جس عذاب میں وہ مبتلا ہے اس دنیا میں، خواہ کوئی مرض ہو، خواہ کینسر کا مرض ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ خود اپنے لیے دعا کرتا ہے کہ کاش کہ مجھے موت آ پکڑے، آ دبوچے، تاکہ یہ کہ جو بھی یہ کرب ہے اس سے مجھے نجات مل جائے۔ تو جہنم کی یہ صفت جو ہے وہاں بھی کہی گئی سورہ اعلیٰ کے اندر، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ تو وہ موت ہوگی کسی شخص کے لیے، نہ ہی وہ زندوں میں شمار ہوگا۔ اسی طرح یہاں فرمایا لا تبقی ولا تذر، نہ وہ کسی کو چھوڑے گی اور نہ ہی کسی کو سپیئر کرے گی، لواحۃ للبشر، اور وہ جھلسا دینے والی ہے انسانوں کو۔ جیسا کہ ہم پڑھ لیں گے آخری پارے کی صورتیں آپ کو یاد بھی ہوگی کہ جس میں فرمایا گیا کہ جہنم کی آگ جو ہے صرف انسان کے ظاہری جسم ہی کو نہیں جلائے گی، بلکہ اس کی جلن
انسان کے دل تک پہنچ جائے گی. تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدۃ فی عمد ممددہ. اور جہنم کی وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی، موند دی جائے گی، جیسا کہ کسی شے کو اوون میں جو ہے اس کو دہکا دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے. یہ عذاب قرآن حکیم میں ذکر موجود ہے سورہ ہمزہ کے اندر. تو لواحۃ للبشر، لواحہ اصل میں اس شے کو کہتے ہیں جس میں کسی بھی تکلیف یا کرب کی شدت کی وجہ سے رنگ متغیر ہو جائے. ظاہر انسانی جسم اگر جلے گا تو اس کا رنگت جو ہے وہ سیاہ ہو جائے گی. تو یہ بھی ترجمہ کیا گیا وہ سیاہ کر دینے والی ہے انسان کی جلدوں کو. بشر کا لفظ جو ہے انسان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کھال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. انسان کے جسم کے اوپر جو جلد ہے اس کے لیے بھی بشر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح بشر کا لفظ جو ہے خاص طور پر چہرے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جس طرح ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا چہرہ بشرا، وہ بشرا کا لفظ جو ہے وہ بشر سے ہے کہ جس میں صرف چہرہ بھی مراد ہے. تو وہ آگ کے جو جھلساک دینے والی ہے، جو رنگت کو متغیر کر دینے والی ہے، ان کے جلدوں کی بھی، ان کی کھالوں کی بھی اور ان کے چہروں کی بھی، علیہا 19 اور اس پر مقرر ہیں 19. یہاں قرآن نے اگرچہ فرشتوں کا ذکر نہیں کیا گیا، لیکن یہ کہ اگلی آیات کے اندر وہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ 19 کا ذکر جو یہاں آیا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ فرشتوں کے لیے بھی ہے، جسے آپ کہیے کہ جہنم کے جو داروغہ ہیں وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اوپر جو چوکیدار مقرر کیے ہیں، جو نگہبان مقرر کیے ہیں، تو ان سے بھی مراد لی جا سکتی ہے کہ ملائکہ یہاں مراد ہیں. علیہا 19. اب یہ جو 19 کا لفظ ہے اس کے بارے میں ہمارے ہاں بڑی تحقیق ہوئی ہے. ظاہر ہے کہ اور اس میں کچھ لوگوں نے جو ہے کچھ گہرائی میں جا کر غور کیا تو جتنی بھی صورتیں ہیں جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے تو ان کے جو حروف ہیں اس صورت کے اندر 19 کا ملٹیپل کی تعداد میں موجود ہیں. مثلا سورہ قاف ہے، سورہ نون ہے، تو سورہ قاف کے اندر جو الفاظ قاف کا جو حرف استعمال ہوا ہے وہ 19 کا ملٹیپل ہے. سورہ نون کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں نون والے وہ تمام 19 کے ملٹیپل ہیں. اس کے علاوہ بھی اور بہت سی باتیں جیسا کہ میں نے عرض کیا مراد یہ بھی لی گئی کہ جہنم کی 19 وادیاں ہیں، اور جیسا کہ اگلی آیات میں یہ بات بھی واضح ہو جائے گی یہاں جو ہے جو مراد ہے وہ جہنم پر اللہ تعالیٰ نے 19 فرشتے داروغہ مقرر کیے ہیں. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ. اب یہ 19 کا عدد جو ہے مشرکین مکہ کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش بن گیا تھا، اس لیے کہ اگلی آیت میں اس کا ذکر بھی موجود ہے کہ انہوں نے بہت ہی استہزاء کیا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا 19 ہی لوگ ہیں اس جہنم کے اوپر. تو ان میں سے ایک شخص تھا کہ جس کا نام جو ہے ابو کلدہ آتا ہے، بہت ہی قوی اور بہت طاقتور شخص تھا. ایک ہی وقت میں 10 افراد کو جو ہے پچھاڑ دیا کرتا تھا. تو وہ نکلا اور اس نے کہا کہ دیکھو 19 کا ذکر ہے نا، تو ان میں سے 10 کو تو میں سنبھال لوں گا، باقی 9 کا تم بندوبست کر لینا. اب یہ انداز تو تھا جس کے اندر آپ کہیے طنز بھی تھا اور بہت ہی استہزائیہ انداز تھا، جس کو یہاں تعبیر کیا گیا اس 19 کے عدد کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا کہ جس شخص کے اندر جتنا خوب سے باطن ہے وہ اس کی زبان پر آ گیا. وہ طنز کیا ہے، استہزاء کیا ہے، مذاق اڑایا ہے، آیات قرآنیہ کا بھی مذاق اڑایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ آیات نازل ہوئی تھی ان کا بھی استہزاء کیا، ان کا بھی مذاق اڑایا. علیہا 19. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ. اور ہم نے جہنم پر جو مقرر کیے ہیں وہ نہیں ہیں مگر فرشتے. اب یہاں گویا کہ مراد ہو گئی علیہا سے مراد یقیناً جہنم کا ذکر چل رہا ہے پیچھے، اس پر علیہا ہم نے 19 مقرر کیے. یہاں واضح ہو گئی بات کہ وہ فرشتے ہیں. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا. اور نہیں ہم نے ان کی گنتی اور تعداد رکھی مگر اس تعداد کو ہم نے ایک فتنہ بنا دیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. جیسا کہ میں نے عرض کیا بالکل ابتدائی وحیوں میں سے یہ ایک وحی ہے. جو بھی مشرکین اس وقت مکہ میں موجود تھے انہوں نے بڑی تالیاں بھی پیٹی ہیں جب وہ آیات قرآن میں نازل ہوئی تھی، اگرچہ ان آیات کے بہت بعد میں نازل ہوئی، جس میں شجرہ زقوم کا ذکر ہے کہ جہنم کا ایک درخت ہے جس کا نام زقوم ہے، کہ جس کے پھل جو ہے گویا کہ وہ کانٹے دار پھل ہوگا اور بہت ہی کڑوا کسیلا ہوگا، اور اس کی شکل بھی ایسی ہوگی کہ انہم رؤوس الشیاطین. قرآن میں کہا گیا کہ گویا کہ شیطانوں کے سر ہوتے ہیں، بہت ہی دیکھنے میں بھی بہت بدصورت قسم کا پھل.
تو زقوم کا ذکر ہوا تو وہاں پر مسلمان وہ جو بھی مشرکین موجود تھے اس وقت مکہ میں، انہوں نے بڑا مذاق اڑایا کہ آج تک کبھی کسی نے سنا ہے کہ آگ کے اندر بھی کہیں کوئی درخت اگ سکتا ہے؟ تو دیکھیں محمد کیا کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہنم میں ایک درخت اگے گا جس کا ایک پھل ہوگا زقوم کے، جو کھلایا جائے گا اہل جہنم کو۔ تو گویا کہ اس آیت کو بھی انہوں نے تختہ مشق بنا دیا تھا، وہ آیت بھی ان کے لیے بڑی تختہ مشق بن گئی تھی، فتنہ بن گئی تھی۔ تو فرمایا یہ جو ہم نے تعداد بیان کی تو بہت بڑا فتنہ بن گئی ان لوگوں کے لیے، گویا کہ ان کی جو بھی زبان سے نکل رہا ہے ان کے عذاب ہی میں مسلسل اضافہ ہو رہا، جو کچھ بھی وہ بد زبانی کر رہے ہیں آیات قرآنیہ کے خلاف، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، تاکہ یقین حاصل کر لیں وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب دی تھی۔ یہاں تمام مفسرین نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ تورات میں 19 فرشتوں کا ذکر موجود تھا جو اللہ نے جہنم پر مقرر کیے، داروغے، 19 عدد۔ لہٰذا یہ جو اہل کتاب تھے جن کے پاس تورات موجود تھی، جن کے پاس انجیل موجود تھی، ان کے پاس بھی گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی اس میں بھی 19 کا لفظ موجود تھا۔ اگرچہ آج آپ اگر بائبل کا مطالعہ کریں گے تو وہاں آپ کو کہیں 19 کا لفظ نظر نہیں آئے گا، جہاں بہت سی چیزیں جو ہے تحریف بھی کی گئی بائبل کے اندر، بہت سی چیزیں جو ہے حقائق کو مسخ کر دیا گیا۔ معلوم ہوتا ہے یہ 19 کا عدد جو اس وقت موجود تھا جس کا ذکر قرآن کر رہا ہے، تاکہ اہل کتاب کو بھی یقین آ جائے کہ 19 کی تعداد ان کی کتاب میں بھی موجود تھی، اور شاید اس بنیاد کے اوپر بھی وہ آگے بڑھیں اور لبیک کہیں، حضور پر ایمان لے آئیں۔ لیکن ظاہر راندہ درگاہ ہوئے، ان پر اسی دنیا کے اندر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی تھی۔ تو وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور اس کے ساتھ اہل ایمان کے دلوں میں ایمان اور مزید مستحکم ہو جائے، اس میں اور مزید اضافہ ہو جائے۔ گویا کہ یہ کتاب جو ہے قرآن اسی سلسلہ رشد و ہدایت کی کڑی ہے جو موسیٰ کو تورات کی شکل میں دیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل کی شکل میں دیا گیا۔ تو کافروں کے لیے گویا کہ یہ بات بہت بڑا فتنہ بن گئی ہے 19 کا عدد۔ جو بھی اوت الکتاب تھے، جنہیں کتاب دی گئی تھی، انہیں اس بات پر گویا کہ اب کسی درجے میں یقین کر لینا چاہیے کہ یہ وہی ناموس ہے کہ جو موسیٰ پر جو ہے نازل ہوا تھا، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اسی طرح اہل ایمان کے اندر اضافے کا موجب بن گئی، اس لیے کہ یہ 19 کا عدد جو ہے پہلی کتابوں کے اندر بھی موجود تھا۔ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور تاکہ کسی ریب اور شک کے اندر مبتلا نہ ہوں وہ لوگ کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی اور اہل ایمان بھی۔ گویا کہ یہاں جو فرمایا گیا کہ علیہا 19، اس نے کئی اعتبارات سے احاطہ کر لیا۔ پہلی کتابوں میں بھی یہ عدد موجود تھا جس پر گویا کہ وہ لوگ کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی، خواہ وہ اہل تورات ہو، اہل انجیل ہو، انہیں بھی اس بات پر یقین آ جائے کہ یہ وہی جو ہے سلسلہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے نازل فرمایا تھا۔ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور تاکہ کہیں وہ لوگ کہ جن کے دلوں کے اندر مرض ہے، یہاں مرض سے مراد نفاق نہیں ہے، اس لیے کہ مکہ کے دور میں منافق یا منافقت نامی کوئی علامات یا یہ کہ وہ مرض جو ہے موجود نہیں تھا، یہ تو کہیں مدینہ میں جا کر جو ہے اسے پنپنے کا موقع ملا ہے۔ اور اسی طرح عبداللہ ابن ابی جو ہے جو رئیس المنافقین تھے، اس نے بہت سے لوگوں کو اپنا اعلی کار بنا لیا کہ جو اسی حلقہ منافقین کے اندر شامل ہو گئے۔ یہاں مرض سے مراد یہ ہے جن کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور تاکہ کہیں وہ لوگ کہ جن کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات ہیں، وَالْكَافِرُونَ، اور اسی طرح کافر بھی یہ کہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ کو کیا ضرورت تھی یہ بات بیان کرنے کی، یہ مثال بیان کرنے کی کہ ہم نے 19 فرشتے اس پر مقرر کیے۔ ظاہر ہے کوئی شخص اگر اعتراض کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی جس کی بنیاد پر وہ اعتراض کرے، وہ تو جسے ہم کہتے ہیں نا اعتراض برائے اعتراض ہے۔ جیسا کہ یہ بھی اعتراض کیا کہ قرآن میں دیکھیں جی مکڑی کا ذکر ہے، مکڑی کی مثال دے دی گئی، مکھی کی مثال دے دی گئی، کتے کی مثال دے دی گئی، تو کہاں اللہ کا کلام اور کہاں یہ حقیق قسم کے جانور یا حشرات الارض کے جن کی مثال قرآن میں موجود ہے۔ لہذا اعتراض برائے اعتراض ہے۔ یہاں 19 کے عدد پر بھی ان لوگوں نے اعتراض کیا جن کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات تھے، جن کے دلوں کے اندر مرض موجود تھا۔ ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، کیا حاصل ہوا اللہ تعالیٰ نے، کیا ارادہ تھا اللہ کا یہ مثال بیان کرنے سے۔ کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء،
اب یہی آیات قرآنیہ ہیں جو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی بنتی ہیں، ضلالت اور گمراہی کا ذریعہ بھی بنتی ہیں. جس طرح فرمایا گیا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے اس پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قوموں کو بام عروج تک پہنچا دیتا ہے، اوج ثریا تک پہنچا دیتا ہے، اور اسی قرآن کو، اس کتاب کو رد کرنے کی وجہ سے انہیں، جسے آپ کہیے تحت ثری تک پہنچا دیتا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین. یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا بھی ہے. کذالک یضل اللہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس قرآن سے ہدایت اخذ کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، ویہدی من یشاء، اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت کے لیے منتخب فرما لیتا ہے. وما یعلم جنود ربک الا ھو، اور دیکھو اللہ کے جو لشکر ہیں اس کا کسی کو علم نہیں سوائے اس کی ذات کے. دیکھیے ہمارے زمین کی حیثیت اس پوری کائنات میں ایک ذرے سے بڑھ کر نہیں. اس زمین پر جتنی مخلوقات ہیں، حشرات الارض کی جتنی قسمیں ہیں، پرندوں کی جتنی اقسام ہیں، چرند ہیں، درندے ہیں، یہ تمام چیزیں، ان کا ہم ابھی تک احاطہ نہیں کر سکے. معلوم ہوتا ہے کہ ریت ہی کے اندر سے کوئی ایک نیا کیڑا نکلا ہے جس کے اوپر جو ہے بڑا ایک دم مبہوت ہو کر رہ گئے کہ یہ تو ہماری مردم شماری میں تھا ہی نہیں. جس طرح ہم عام طور پر انسانوں کے لیے مردم شماری کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ چیز تو ہماری انسائکلوپیڈیا میں موجود نہیں تھی، وہ کہ نئی مخلوق سامنے آ گئی. تو یہ تمام کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں، تم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے. اور اللہ کے لشکر کس کس شکل میں موجود ہیں؟ فرشتے بھی تو ہیں نا. اور اسی طرح ایک موقع وہ تھا جبکہ ابرہہ کا لشکر، جس کے اندر ہاتھی کی طاقت بھی تھی، ہاتھیوں کو لے کر وہ نکلا تھا. چھوٹے چھوٹے ننھے منھے پرندوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے، یہ کیا تھے؟ اللہ کے لشکر تھے. اسی طرح کسی علاقے پر اللہ کا عذاب آتا ہے ٹڈی دل کی شکل میں، اور وہ صورت ہوتی ہے کہ یہ لشکر بھی وہ ہے کہ اللہ کی طرف سے عذاب کا ایک پروانہ لے کر آیا. تو اللہ تعالیٰ کے جو لشکر ہیں، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، نہیں جانتا کوئی شخص. پھر صرف فرشتوں کی تعداد کتنی ہے اس کا ہم احاطہ کیا کریں گے؟ حضور نے فرمایا اس پوری کائنات میں چپا بھر یا ہاتھ بھر جگہ بھی ایسی موجود نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ موجود نہ ہو اللہ کی حمد و ثنا نہ کر رہا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی افواج ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں. انہی کے ذریعے ایک ہی فرشتوں کو حکم ہوا تھا، اور اس نے سدوم اور عمورہ کی بستی جہاں کے رہنے والوں کی تعداد ہزاروں میں تھی، ان کو کہیں بلندی پر لے جا کے زمین پر پٹک دیا. ایک ہی فرشتہ تھا. اسی طرح ایک ہی فرشتہ ہوگا حضرت اسرافیل علیہ السلام. حدیث میں ذکر موجود ہے کہ وہ سور اپنے منہ کے اوپر رکھے ہوئے منتظر ہیں اذن الہی کے کہ کب اللہ کا حکم ہو اور وہ سور پھونک دیا جائے اور وہ پوری کائنات کی بساط لپیٹ دی جائے. آخری کائنات اللہ ہی نے پیدا کی تھی نا. یوم نطوی السماء کطی سجل للکتب، جس کا اشارہ کیا گیا کہ وہ دن کے جس دن اللہ تعالیٰ اس کائنات کو، ان آسمانوں کو اس طرح لپیٹ دے گا جس طرح تم اپنی کتابوں کے توماروں کو لپیٹتے ہو. تو یہ تمام چیزیں جو ہے اللہ کے اختیار میں ہیں. وما یعلم جنود ربک الا ھو وما ہی الا ذکری للبشر، اور نہیں ہے یہ جہنم جس کا ذکر کیا جا رہا تھا مگر ایک نصیحت ہے، ایک عبرت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس سے کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہیں. اگرچہ لفظ بشر کا ہر انسان کے لیے، اس لیے متقین کے لیے ہدایت نہیں ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت نامہ ہے نا. ھدی للناس ہے، ھدی للمتقین بھی ہے. کلا والقمر. اب یہاں سے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. ہرگز نہیں. گویا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ دن نہیں آئے گا تو تمہارا یہ زعم جو ہے بالکل باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. لا اقسم بیوم القیامہ، وہاں بھی دیکھیے لا جو ہے وہ نافیہ نہیں ہے، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. یہاں بھی یہی فرمایا گیا کلا، ہرگز نہیں. جو بھی ان کے مذمومہ عقائد ہیں، جو باطل نظریات ہیں، اور جو یہ سمجھتے ہیں بس جو کچھ بھی ہے دنیا کی زندگی ہے، آخرت کچھ نہیں ہے، جس طرح ہر جو ہے مخلوق اس دنیا میں آئی اور آ کر اپنا جو بھی لائف سپین ہے اس کو پورا کیا، یہاں سے نکل گئی، یہی معاملہ انسانوں کا ہونے والا نہیں، ہرگز نہیں. والقمر، اور قسم ہے چاند کی. اب چاند کی بھی ایک شکل وہ ہے جو ہم 14ویں شبد کو دیکھتے ہیں، ایک وہ ہے جو یکم کا چاند ہوتا ہے، بالکل معلوم ہوتا ہے بہت پتلی سی ایک شاخ ہے، جیسا کہ قرآن میں کہا گیا کہ وہ ایسا ہوگا کہ گویا کہ ایک پتلی سی لکڑی ہے کہ جو ایک طرف کو ہلکی سی کرو کی ہوئی ہے. پہلی رات کا چاند تو ایسا ہی ہوتا ہے.
اس کے بعد آہستہ آہستہ بڑھتا ہے یسألونک عن الاہلہ، قرآن میں کہا گیا یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں اس چاند کی جو گھٹتی بڑھتی صورتیں ہیں اس کے بارے میں. تو کلا والقمر، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی یہ چاند ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اور بالکل صحیح کہا جاتا ہے یہ وہ ابدی کیلنڈر ہے جو اس کائنات کی تخلیق سے لے کر اور قیامت تک جو ہے وہ آسمانی کیلنڈر جسے ہم قمری کیلنڈر کہتے ہیں وہ جاری و ساری رہے گا. باقی بقیہ جو بھی ہیں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جس میں جنوری فروری مارچ ہو رہا ہے یا اور مختلف مہینوں کے نام لکھ دیے گئے. کئی ملکوں کے اندر میرا خیال ہے کہ 12 سے بھی بڑھ کر کچھ مہینے موجود ہیں، لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں انسان کی اپنی سنت ہے. اصل سے اللہ تعالیٰ نے جو آسمانی کیلنڈر لٹکا دیا ہے وہ چاند کی شکل میں ہے. قسم کھائی گئی، اور یہ قسم جو ہے اس وجہ سے نہیں ہے کہ چاند کوئی بڑی عظیم شے ہے جس کی اللہ قسم کھا رہا ہے. اللہ کی تخلیقات میں سے اس کا ایک مظہر ہے یہ چاند، اللہ اس کو بطور گواہ پیش کر رہے ہیں. واللیل اذ ادبر، اسی طرح قسم ہے رات کی جب کہ وہ رخصت ہو جائے. جیسے جیسے سپیدہ سحر جو ہے وہ نمودار ہوتا ہے، رات آہستہ آہستہ رخصت ہوتی چلی جاتی ہے. یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جیسا کہ قرآن میں کہا گیا نا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ جو رات اور دن کا الٹ پھیر ہے، رات کے بعد دن چلا آ رہا ہے، دن کے بعد رات چلی آ رہی ہے. کبھی دن بہت طویل ہو گیا، رات بہت سکڑ گئی، کبھی رات جو ہے بہت طویل ہو گئی، دن بڑا سکڑ گیا. تو یہاں بھی فرمایا گیا قسم ہے رات کی جب کہ وہ اپنا رخ پھیر لے، جب وہ رخصت ہو. والصبح اذا اسفر، اسی طرح قسم ہے صبح کی جب کہ وہ نمودار ہو جائے. پورا سپیدہ سحر جو ہے وہ جب نمودار ہو جائے، ابھی سورج نہیں نکلا لیکن اس سے پہلے جو ریفلیکشنز ہوتی ہیں. یہی وجہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ ہمارے ہاں ایک بہرحال کسی درجے میں ایک فقہی اختلاف بھی کہہ سکتے ہیں کہ فجر کی نماز جو ہے ہمیں کس وقت پڑھنی چاہیے. تو ایک مسلک کے لوگ وہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ابھی اندھیرا ہو تو فجر کی نماز ادا کرنی چاہیے، اور ایک مسلک والے یہ سمجھتے ہیں جب کہ سپیدہ سحر جو ہے وہ نمودار ہو جائے اور افق پوری طرح کسی حد تک روشن ہو جائے تو یہ گویا کہ فجر کا وقت ہے. یہ اختلاف ایک جیسا کہ میں نے عرض کیا فروعی اختلاف ہے. اسفر جو ہے گویا کہ وہ وقت جب کہ روشنی ہویدا ہو جائے، رات رخصت ہوئی اور سپیدہ سحر جو ہے وہ نمودار ہو گیا. انہا لإحدی الکبر، یقیناً ہا کی ضمیر اسی طرف جا رہی ہے، قیامت کا ذکر ہے، اس کے ساتھ ساتھ جہنمیوں کا ذکر بھی ہم نے پڑھ لیا. انہا لإحدی الکبر، یقیناً وہ قیامت یا جہنم جو ہے بہت بڑی خبروں میں سے ایک خبر ہے. آخر ایک وقت تھا نا کہ جب کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کر دیا، اور ایک وقت آئے گا کہ جب کچھ نہیں ہوگا. کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی سوائے اللہ کے نور انور کے. یا بعض احادیث میں یہ بھی ہے کہ وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں وہ گویا کہ ان کے اوپر وہ ہلاکت نہیں ہوگی، وہ رہیں گے، اللہ کے عرش کو تھامنے والے فرشتے. تو کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدی الکبر، یقیناً یہ آخرت، وہ جہنم یا قیامت جو ہے بہت بڑی خبروں میں سے ایک خبر ہے. نذیرا للبشر، وہ ڈرانے والی ہے، خبردار کرنے والی ہے انسانوں کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا کہ میں نے آغاز میں عرض کیا تھا، آپ کا نام نامی منذر بھی ہے، خبردار کرنے والے، ڈرانے والے، ڈر سنانے والے. اسی طرح فرمایا گیا نذیرا للبشر. یہ قیامت کا ذکر جو قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے، قیامت کی قسم بھی کھائی گئی، یہ تمہیں خبردار کرنے کے لیے. ایک دن آئے گا جبکہ تمہیں تمہارے رب کے حضور کھڑا کر دیا جائے گا، نفخہ ثانی ہوگا اور ہر شخص اپنی قبر سے نکال کر جو ہے وہ دوڑ رہا ہوگا میدان حشر کی طرف. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، تو تم میں سے جو شخص بھی چاہے وہ آگے بڑھے یا پیچھے رہ جائے. آگے بڑھنا کس اعتبار سے؟ دین میں آگے بڑھے اور آخرت میں جنت کے حصول کے لیے کوشش کرے. جیسا کہ سورہ قیامہ میں بھی فرمایا گیا نا کہ انسان خوب جانتا ہے اپنے آپ کو، اور اس دن جتلا دیا جائے گا انسان نے کیا آگے کے لیے روانہ کیا تھا، کیا آگے بھیجا تھا اور کیا پیچھے چھوڑا. ان یتقدم او یتأخر، یہ اختیار انسان کو دیا گیا. آخرت والا رستہ چن لے گا تو گویا کہ اس نے وہ رستہ اختیار کیا جو بالآخر اسے جنت تک، اللہ کی رضا تک پہنچا دے گا. اور پیچھے رہنے والا کون ہوگا؟ کہ جس کا فوکس ہوا دنیا، یہاں کی لذات، یہاں کا روپیہ پیسہ، یہیں کی شہرت، یہاں کی جاہ،
یہ تمام چیزیں اگر اس کے بعد منزل مقصود بن گئی اور اسی کا فوکس ہو گیا اس دنیا کی زندگی میں، تو یہ وہ شخص ہے کہ گویا کہ پیچھے رہ جانے والا ہے۔ تو لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، جو چاہے اس رستے کو اختیار کرے، اما شاکرا و اما کفورا۔ یہ دو رستے کھلے ہیں تمہارے سامنے، ایک اللہ کی فرما برداری والا رستہ ہے، دوسرا نافرمانی، بغاوت اور سرکشی والا رستہ ہے، نفس پرستی والا رستہ ہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر جان جو ہے وہ اپنے کسب کے عوض رہن رکھی گئی۔ دیکھیے رہن کس شے کو کہتے ہیں؟ آپ نے کسی سے کوئی شے حاصل کی، کوئی قرض حاصل کیا، تو بطور رہن، بطور گروی، بطور ضمانت یا بطور یرغمال کہہ لیجئے، یہ کوئی شے آپ نے اس کے پاس رکھوا دی، رہن ہے۔ تو ہر انسان گویا کہ گرفتار ہے اپنے کسب کی بنیاد پر، وہ رہین ہے، وہ گویا کہ یرغمال بنا لیا گیا ہے۔ اس دنیا میں جو اسے آزادی دی گئی تھی کہ چاہے تو اس رستے کو اختیار کرے جو اللہ کی شکر گزاری والا رستہ ہے، چاہے تو ناشکری والے رستے کو اختیار کرے، اگر اس نے اس رستے کو اختیار کیا ہے جو شکر گزاری والا رستہ ہے تو وہ کامیاب لوگوں میں سے ہے۔ لیکن اگر اس نے دوسرے رستے کو اختیار کیا تو ناکام ہے، نامراد ہے، خائب و خاسر ہے، تباہ اور ہلاک اور برباد ہونے والا ہے۔ تو ہر جان جو ہے اپنے کسب کی بنیاد پر گرفتار ہے، پھنسی ہوئی ہے، یرغمال ہے، رہین ہے، گروی رکھی ہوئی ہے، الا اصحاب الیمین۔ اب یہاں گویا کہ مراد ہو گیا وہ لوگ جو بدکار تھے، جو فاسق و فاجر تھے، جن کے کرتوت وہ تھے کہ جنہوں نے بالآخر اسے جہنم تک پہنچا دیا۔ وہ تو گویا کہ وہ گروی رکھے گئے تھے اپنے اس اعمال اور بد کرداری کی بنیاد پر، جس کی بنیاد پر وہ جہنم میں پہنچا دیے گئے۔ ہاں وہ لوگ کہ جو اپنی نفسانی خواہشات کو انہوں نے اپنے کنٹرول میں رکھا تھا، دین پر عمل پیرا ہوئے تھے، اور ان کا مقصود اور مطلوب اللہ کی رضا اور آخرت تھا، یہ کون ہیں؟ الا اصحاب الیمین، یہ ہیں دائیں طرف والے۔ اصحاب المیمنہ بھی کہا گیا۔ مراد کون ہیں؟ کہ جن کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور یہ مظہر ہوگا اس بات کا کہ یہ جنت میں داخلے کا پروانہ ہے ان کے پاس، جس کا ذکر قرآن میں کئی مقامات پر ہے۔ سورہ حاقہ میں بھی ذکر موجود ہے، سورہ انشقاق کے اندر بھی ذکر موجود ہے۔ وہاں اگرچہ ایک اعتبار سے ذکر اور ہے کہ وہ لوگ جن کے اعمال نامے ان کی دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور وہ کہ جن کے اعمال نامے ان کے پیچھے کی طرف سے ان کے بائیں ہاتھ میں تھمائے جائیں گے۔ وہاں دوسرا انداز اختیار کیا گیا۔ تو الا اصحاب الیمین، مگر وہی لوگ کہ جو گویا کہ بچائے جائیں گے عذاب سے، جس کا ذکر پہلی آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ جو داہنی ہاتھ والے ہیں، جو دائیں طرف والے ہیں، اصحاب الیمین ہیں، فی جنات یتساءلون، اور وہ ہوں گے جنت کے باغات کے اندر اور ایک دوسرے سے یتساءلون، پوچھ رہے ہوں گے۔ عن المجرمین، کس کے بارے میں؟ مجرموں کے بارے میں۔ قرآن میں یہ بھی ذکر ہے ہمارا فلاں ساتھی تھا، ہمارا فلاں دوست تھا، ہمارا شریک کار تھا، ہمارے بزنس میں ہمارے ساتھ شریک تھا، وہ نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں ہے؟ اور پھر قرآن میں یہ بھی موجود، انہیں دکھلا دیا جائے گا، اور وہ دیکھیں گے اس کو جہنم میں، جہنم کی آگ کے عین وسط میں وہ شخص موجود ہے جس کے بڑے تعلق تھے دنیا میں اس شخص کے ساتھ، جو اب جنتیوں میں سے ہے، جس کا ذکر سورہ حدید میں بھی کیا گیا۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ۔ اس دنیا میں تو وہ لوگ بھی مسلمان شمار ہوئے تھے، لیکن ان کا کردار، ان کا لین دین، ان کی ترجیحات، ان کی پرائرٹیز، ان کی زندگی کا نقشہ وہ نہیں تھا کہ جو ہونا چاہیے تھا، جن کے دلوں میں واقعتاً ایمان موجود ہو۔ لہذا وہاں جا کر تخلیق کر دی جائے گی، اور ان کے درمیان ایک فصیل آڑی جو ہے حائل کر دی جائے گی، جس میں ایک طرف وہ ہوں گے جو اصحاب جنت ہے، اور دوسری طرف وہ ہوں گے جو اصحاب جہنم ہے۔ تو فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، اور وہ پوچھیں گے مجرموں کے بارے میں، اپنے ان ساتھیوں کے بارے میں دنیا میں ان کے ساتھ تھے، مسلمان شمار ہوتے تھے، ما سلککم فی سقر، اور ان سے مخاطب ہو کر کہیں گے کہ کیا معاملہ، کیا بپتا پڑی کہ تمہیں آج جہنم کی نظر کیا گیا۔ اب یہاں نوٹ کیجئے، یہ چونکہ تمام باتیں عالم غیب کی باتیں ہیں، ظاہر ہے کہ غیبی امور ہیں، اس کے بارے میں ہم کوئی قطعی حتمی تعین نہیں کر سکتے، لیکن آج ٹیکنالوجی ہماری جہاں تک پہنچ چکی ہے، اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اہل جنت ایک طرف، اہل جہنم دوسری طرف، ان کے درمیان ہزاروں نہیں لاکھوں برس کی مسافت، کتنا فاصلہ ہوگا ان کے درمیان، لیکن وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے بھی اور ایک دوسرے سے سوال جواب بھی کریں گے۔ اصحاب اعراف کا ذکر جو سورہ اعراف کے اندر ہے، اس میں تو اس نقشے کو بہت ہی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا، اصحاب اعراف کا ذکر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آج ہمیں یہ مشاہدہ حاصل ہے کہ یہاں سے 10,000
میل کی مسافت پر بیٹھا ہوا ایک شخص، نہ صرف آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، آپ اس سے گفتگو بھی کر سکتے ہیں۔ اس دنیا میں ہمیں وہ ٹیکنالوجی حاصل ہو گئی، اور آخرت کے بارے میں ہمارے اندر یہ شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں کہ کیسے ممکن ہے جنت والے جہنمیوں سے گفتگو کریں، کہاں جنت کہاں جہنم، ان کے درمیان لاکھوں برس کا فاصلہ۔ لیکن یہ کہ تمام چیزیں جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہاں کی دنیا ہی کوئی اور دنیا ہوگی، یہ دنیا نہیں ہے کہ جہاں ہمارے حواس خمسہ ہیں اور یہ تمام چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر ہم کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی ہم اتنے آگے پہنچ چکے ہیں کہ ہزاروں میل کے فاصلے پر بیٹھے ہوئے دو اشخاص نہ صرف ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، گفتگو بھی کر رہے ہیں۔ تو یتساءلون، یہ جو سوال جواب ہوگا اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان، تو اس کے بارے میں فرمایا ما سلککم فی سقر، کیا بپتا پڑی تھی تمہیں، کیوں آج جہنم میں ہو؟ قالوا لم نک من المصلین۔ اب وہ اقرار کر لیں گے۔ اب یہ نوٹ کیجئے اس بات کو کہ یہاں 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا، اور اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ہم نہیں تھے کہ جو نمازیں ادا کرنے والے ہوتے۔ اب یہاں اگرچہ یہ مکی آیات ہیں، نمازیں تو وہی شخص ادا کرے گا۔ ابھی جب یہ آیات نازل ہوئی تو نماز 5 وقتہ جو ہے وہ بھی ابھی فرض نہیں ہوئی تھی، وہ تو کہیں جا کر سن 8 میں یا سن 9 میں جو شب معراج کا جو واقعہ ہوا ہے، اس میں جا کر یہ 5 وقتہ نماز کا تحفہ جو ہے امت محمد کو دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جہنمیوں کی بڑی تعداد گویا کہ یہ وہ بھی ہوگی کہ جو اس دنیا میں مسلمان کہلاتے تھے۔ سب سے پہلے وہ اعتراف کریں گے لم نک من المصلین، سب سے پہلا جرم یہ کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور نہ ہی ہم کسی مسکین کو، بھوکوں کو کھانا کھلانے کی کوئی استطاعت ہونا اور بات ہے، استطاعت ہونے کے باوجود کھانا نہ کھلانا، کسی بھوکے کو دیکھ کر اس کی کوئی مدد نہ کرنا، جس کو استطاعت ہے، جرم اس شخص کا ہے اگر وہ یہ کام نہیں کر رہا۔ لم نکن نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، حالانکہ بڑی وسعت تھی، بڑی مال والے تھے، بڑی دولت ہمارے پاس تھی، ہم ایک کیا بلکہ سینکڑوں جو ہے بھوکوں کو کھانا کھلا سکتے تھے، لیکن یہ کہ ہم اپنے خزانے کے اوپر سانپ بن کر بیٹھے رہے، ہمارے ہاتھ اپنی جیب کی طرف نہیں گئے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اب ایک شخص وہ ہے جسے خود 2 وقت کی روٹی میسر نہیں، وہ کسی دوسرے کو کیا کھانا کھلائے گا؟ یہاں مراد وہ اشخاص ہیں کہ جن کے پاس وافر موجود ہے، وہ استطاعت رکھتے ہیں، مقدرت رکھتے ہیں کہ دوسروں کو بھوکوں کو کھانا کھلا سکیں، لیکن آگے بڑھنے کو تیار نہیں۔ دوسرا جرم یہ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اس کے بعد ایک درجے اور نیچے اترے، ہم تو مذاق اڑایا کرتے تھے، مذاق اڑانے والوں کے ساتھ قرآن کی آیات کا استہزاء ہو رہا ہے، دینی شعائر کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ یہ تو آج کے دور کا مسلمان بھی کرتا ہے، شاعر اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، پردہ اور حجاب کے احکامات قرآن میں موجود، ان کے ساتھ وہ معاملہ استہزاء کا معاملہ ہو رہا ہو کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، خاض یخوض آتا ہے جس کے اندر منفی پہلو ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں نا غور و خوض کرنا۔ غور کے معنی کیا ہے؟ مثبت انداز میں آپ کوئی سوچ و بچار کر رہے ہیں، کوئی تفکر کر رہے ہیں، کوئی سوچ رہے ہیں، لیکن اگر اس کے اندر کوئی منفی عنصر شامل ہو گیا تو وہ خوض کہلاتا ہے۔ لہٰذا یہ کہ قرآن حکیم کی آیات میں مین میخ نکالنا، ان میں کھوجنا، اس کو قریدنا، اس پر مذاق اور استہزاء کرنے کے لیے، اب یہ وہ چیز ہے کہ جس کو تسلیم کریں گے۔ ہم تو قرآنی معاملات کو اور جو بھی اسلامی شعائر ہیں ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور استہزاء کیا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور پھر آخری بات یہ کہ اصلاً تو ہم آخرت کا انکار کیا کرتے تھے، اگرچہ خالصتاً پس منظر میں رکھیے یہ مکی آیات ہیں، یہاں مراد وہی مشرکین مکہ ہیں جو اولین مخاطب ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا پہلی بات جس کو انہوں نے تسلیم کیا، ہم نماز پڑھنے والے نہ بن سکے، گویا کہ نماز کے اوپر جو مداومت ہونی چاہیے، جو اس کے اندر جو ایک جسے آپ کہیے کہ اس کا ایک قیام کا معاملہ ہے، قرآن حکیم میں جو نماز کا لفظ آیا اقام الصلاۃ کا آیا نا، نماز کو قائم رکھو، نماز 5 وقتہ کا نظام ہے، ہمارے دین میں پورا ایک سٹرکچر موجود ہے نماز کا، لیکن یہ کہ اس پر کاربند نہ ہونا، یہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا یہاں مراد وہ لوگ بھی لیے جا سکتے ہیں، اور وہ کہ جو ایمان ہی حضور پر ابھی نہیں لایا، جس نے اسلام ہی قبول نہیں کیا، تو ظاہر ہے کہ وہ نماز پڑھنے والا تو نہیں ہوگا۔ حتیٰ اتانا الیقین، یہ 4 بدخصلتیں جن کی بنیاد پر وہ جہنم میں جو ہے جھونک دیے گئے، اس کو بیان، اس کا اعتراف کرنے کے بعد
اس کے بعد فرمایا گیا حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہم پر پھر موت طاری کر دی گئی، ہماری مہلت عمر جو دنیا میں تھی وہ ہم نے بسر کر دی، اور اسی طرح ہم نمازیں پڑھنے والے تھے، نہ استطاعت کے باوجود بھوکوں کو کوئی کھلانا کھانے والے تھے، اور اسی طرح شاعر اسلامی کا کوئی احترام کرنے کی بجائے ہم اس کو رد کر دینے والے تھے، اس کے جو ہے مین میخ نکالنے والے تھے آیات قرآنیہ کے اندر، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر کے آخرت پر ہمیں یقین نہیں تھا، ہم انکار کرنے والے تھے آخرت کا، حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ وہ موت جو یقینی موت ہے وہ ہم پر آ گئی۔ یہ یقین کا لفظ جو ہے وہ قرآن حکیم میں موت کے لیے بھی آیا، جیسا کہ سورہ حجر آیت نمبر 99 میں فرمایا گیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ڈٹے رہیے اپنے رب ہی کی بندگی پر یہاں تک کہ آج زندگی کا آخری لمحہ آ پہنچے، حتیٰ یأتیک الیقین، یہاں تک کہ وہ یقینی حقیقت جو ہے موت اس تک آپ پہنچ جائیں۔ فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، اب یہاں پھر اہل جہنم کا ذکر کیا گیا، ان کے کسی کام نہیں آ سکے گی کسی شفاعت کرنے والی کی کوئی شفاعت۔ قرآن میں یہ بات بھی یہ موجود ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں، اور ان کے نام پر یہ دیویاں ہم نے یہاں سجا رکھی ہیں، اور ان دیویوں کے نام پر ہم جانور بھی قربان کرتے ہیں، نظر نیاز بھی کرتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے ان کے نام پر جو ہے بہت کچھ کیا جاتا ہے، نیاز بھی بانٹی جاتی ہے ان کے نام پر۔ تو لہٰذا یہ ہمیں اللہ کے ہاں اگر وہ کہیں جہنم ہے اور آخرت ہے تو اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے بچا لیں گی، اور انہیں بڑا تقیہ تھا اس بات پر کہ یہ فرشتے ہمارے لیے شفاعت کا کام کریں گی۔ فرمایا گیا لا تنفعهم شفاعت الشافعین، ان کے کسی کام نہیں آ سکے گی کسی کی سفارش، خواہ کوئی بھی سفارش کرنے والا ہو۔ فما لهم عن التذکرۃ معرضین، تو کیا ہو گیا ان لوگوں کو؟ یہ اس یاد دہانی اور نصیحت مراد کیا ہے؟ قرآن حکیم اس سے اعراض کر رہے ہیں، حالانکہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ کلام جو سن رہے ہیں کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ ان کے دل کی تاروں کو چھیڑتا بھی ہے، لیکن وہی جو اپنے ایک باطل دین کا ایک تعصبانہ ان کا رویہ ہے، جو متعصبانہ ان کی روش ہے، اس کی بنیاد پر اس دین محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرنے کو تیار نہیں، اور آیات قرآنیہ کا تمسخر و استہزاء ہو رہا ہے۔ فما لهم عن التذکرۃ معرضین کأنہم حمر مستنفرہ، یہ تو ایسے ہیں گویا کہ حمر حمار کی جمع ہے، حمار کہتے ہیں گدھے کو، مستنفرہ کے جو بہت تیزی سے بدک کر بھاگ جائے۔ یا عام طور پر جو بھی یہ نیشنل جیوگرافکس کے اندر دکھاتے ہیں کہ یہ جو جنگلی گدھے ہوتے ہیں، یہ اگر کہیں سے کہیں انہیں بھنک پڑ جائے کہ کوئی درندہ ان کے تعاقب میں ہے، کہیں کوئی آٹ آ جائے، تو اس بری طرح وہ سرپٹ دوڑتے ہیں کہ کوئی اور جانور ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، بدک جاتے ہیں اس جگہ سے بھاگتے دوڑتے ہوئے۔ تو ان لوگوں کا قرآن حکیم کو سنتے ہوئے یہ معاملہ ہوتا ہے گویا کہ بدکے ہوئے گدھے ہیں جو شیر کو دیکھ کر بھاگ رہے ہیں۔ قرآن حکیم میں مثالیں بیان کی گئیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، مچھر کی مثال بھی ہے، اسی طرح مکڑی کی مثال بھی ہے، اور اسی طرح جو ہے ان لوگوں کو جنہیں اللہ تعالیٰ نے شریعت کی کتاب دی تھی اور اس کے تقاضوں کو ادا نہیں کیا، تو سورہ جمعہ کے اندر ان کی مثال کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی مثال تو ان گدھوں کی سی ہے کہ جن کی پشت پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا ہو۔ تو کأنہم حمر مستنفرہ، وہ ایسے گدھے ہیں گویا کہ جو بدکے ہوئے سرپٹ دوڑ رہے ہوں، فرت من قصفرہ، اور وہ دوڑ رہے ہوں کسی، قصورہ کہتے ہیں شیر کو، کسی شیر کی بھنک پاتے ہی، اور اس کا گویا کہ جیسے ہی انہیں احساس ہوا کہ کوئی درندہ ان کے اوپر حملہ آور ہونے والے، تو جس طرح بدکتے ہوئے وہاں سے بھاگتے ہیں، یہ کیفیت ان لوگوں کی ہے آیات قرآنیہ کو سننے کے بعد۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے تو ہر شخص یہ چاہتا ہے، ہر فرد یہ چاہتا ہے کہ اسے دیا جائے ایسا صحیفہ کہ جو بالکل کھلا ہوا ہو۔ اعتراض ان لوگوں کا کیا تھا کہ آخر یہ وحی صرف محمد پر کیوں اتری صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ تعالیٰ اگر ہدایت دینا چاہتا تو ہم میں سے ہر شخص کے اوپر وحی اتار دیتا، یا یہ کہ کم سے کم اپنے جیسے انسان کو تو ہم رسول ماننے کو تیار نہیں ہے، کوئی فرشتہ اترتا، یا یہ کہ کوئی انسان بھی اگر اوپر سے اترتا وہ ہمیں نظر آئے، اور فرشتوں کے جلوہ میں وہ جو ہے پھڑپڑاتے ہوئے پروں کے ساتھ وہ فرشتے اس کے جلوہ میں وہ نیچے اترے، اور کوئی صحیفہ ہمارے سامنے پیش کرے، یہ ہے نوشتہ الہی، میں تمہیں پڑھ کر سنا رہا ہوں، تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ یہ تمام کیفیات ہیں کہ جن کا کسی نہ کسی انداز میں ذکر قرآن میں موجود ہے۔ یہاں ان کا وہ اعتراض ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں کوئی صحیفہ عطا کیا؟
علی کل شیء قدیر ہے نا، وہ یہ کام کر سکتا تھا ہی نہیں کر سکتا تھا، لیکن صرف ایک شخص کو جو ہے نبی بنا کر بھیج دیا. یہ اعتراض برائے اعتراض ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی سنت اور طریقہ یہی رہا ہے کہ ہر بستی کی طرف پیارے کتنے ہی انبیاء اور رسول آئے جن کو یہ لوگ بھی مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر سمجھتے تھے نا، حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے نا، حضرت ابراہیم کو مانتے تھے، ان سے پہلے کتنے انبیاء کو مانتے تھے، لیکن حضور پر یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ ان کو نبی ماننے کو تیار نہیں ہے. ہم میں سے ہر شخص کو صحیفہ دیا ہوتا منشرہ، جو بالکل کھلا ہوتا، جو گویا کہ ہر شخص کے پاس موجود ہوتا اور وہ کھول کر اس کو پڑھتا. کلا بل لا یخافون الآخرہ. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ اعتراض برائے اعتراض تھا. اصل مرض کیا ہے کہ ان کے اندر آخرت کا یقین نہیں ہے، نہیں ڈرتے ان آخرت سے، جواب دہی کا کوئی احساس اور خوف ان کے اندر موجود نہیں. کلا انہ تذکرہ. قرآن حکیم نے بالآخر اس بحث کو سمیٹ لیا اس بات پر کہ جو کچھ بھی پڑھ کر سنایا جا رہا ہے، یہ سورہ مدثر کی پوری آیات سن لی نا، یہ صرف ایک نصیحت نامہ ہے، یہ یاد دہانی ہے، یہ تذکرہ ہے. کلا انہ تذکرہ. یہ قرآن ہے کیا؟ یہ گویا کہ تمہارے دلوں کے اوپر جو پردے پڑے ہوئے ہیں انہیں اٹھا کر حقائق کو منکشف کرنا. نصیحت تو اسی شے کو کریں گے نا. آیت کسے کہتے ہیں؟ جسے دیکھ کر آپ کو کوئی شے یاد آ جائے. کسی دوست کی نشانی ہے. نشانی کیا ہے جسے قرآن میں آیت کہا جاتا ہے؟ آیات بھی نشانیاں ہیں، وہ معجزات بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. تو ان آیات کو پڑھتے ہوئے تمہارا ذہن اللہ کی طرف منعطف ہو جائے. یہ ہیں آیات. تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آیات ہیں یہ تذکرہ ہے، یہ نصیحت ہے، یاد دہانی ہے. فمن شاء ذکرہ. ہاں، اختیار انسان کو دے دیا گیا، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے. نصیحت نامہ پند نامہ تمام انسانوں کے لیے، لیکن اس سے نصیحت حاصل کون کریں گے؟ جنہوں نے اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے پاک کر لیا ہو، اپنے دلوں کے اوپر وہ جو دبیز پردے پڑے ہوئے انہیں چاک کر دیا ہو. اب انہیں اختیار ہے، اس رستے کو اختیار کریں گے. اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے وَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. جو شخص بھی اپنا روپیہ پیسہ خرچ کرتا ہے، اچھی بات کی تصدیق کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو اس کو دیا اس میں سے خرچ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے جو ہے رستوں کو کھول دیتا ہے. یہ نیکیوں کا رستہ ہے جو اللہ ان کے لیے آسان کر دیتا ہے. فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اور وہ نہیں یاد دہانی اور نصیحت حاصل کرتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے، لیکن ہدایت کی طلب اور پیاس انسان کے اندر موجود ہونی چاہیے. اور وہ طلب اور پیاس انسان نے اگر دبا دی ہے اپنی نفسانی خواہشات کو اندر، اور حیوانی وجود ہی اس کے اوپر گویا کہ پوری طرح مستولی ہو چکا، اور وہ روح نامی شے معلوم ہوتا ہے کہ ہے بھی یا نہیں. جان تو ہے ہر انسان کے اندر، لیکن روح جس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہے وہ موجود ہے یا نہیں، یا ہے بھی تو کس طرح وہ سسکی ہوئی ہے، کس طرح وہ بالکل تڑپ رہی ہے، اپنے خالق کی طرف جو رجوع کرنے کے لیے بےتاب ہے. لیکن ہماری حیوانی جو بھی ہم نے اس کے اوپر بوجھ لاتے ہوئے اس کے تحت جو ہے وہ ہل ہی نہیں سکتی. تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے، لیکن اس سے نصیحت وہی حاصل کرے گا جس کے بارے میں اللہ چاہے گا، جس نے اس رستے کو خود اختیار کیا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے، جیسا کہ فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. چاہتا تو ابو لہب کو بھی ہدایت دے سکتا تھا، ابو جہل کو بھی ہدایت دے سکتا تھا، عتبہ اور ولید کو بھی ہدایت دے سکتا تھا، لیکن انہوں نے ہدایت کے دروازے اپنے اوپر خود بند کر لیے تھے. دل نے گواہی بھی دی کہ محمد جو کہہ رہے ہیں سچ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن خود اس طرف آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہوئے. ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ. یقیناً وہی ذات ہے اللہ کی جو اس لائق ہے کہ اس کا تقوی اختیار کیا جائے. خوف ہونا چاہیے تو صرف اپنے رب کا خوف. اور ظاہر ہے کہ تقوی کہتے ہیں کسے بچنے کو. بچنا کس حوالے سے؟ اللہ کی ناراضگی سے بچنا. وہی ذات ہے کہ جو اس لائق ہے کہ اس کی ناراضگی سے بچا جائے. اس دنیا میں خواہ ناراضگی اپنے بڑوں کی لے لو، اپنے والدین کی ناراضگی لے لو، لیکن یہ کہ اس رستے پر رہو جو اللہ کا رستہ ہے، تو اصل کامیابی تو یہ ہے نا. ہوا اہل التقوی. وہی اس لائق ہے کہ اس کا تقوی اختیار کیا جائے. واہل المغفرہ. اور وہی اس لائق ہے کہ وہ مغفرت کا پروانہ عطا فرماتے. ظاہر ہے کہ صدق دل سے توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی توبہ کا قبول کرنا اپنے اوپر لازم قرار دے دیا جن سے کہیں نادانی میں، جہالت میں، کہیں جذبات میں آ کر کوئی ریلا ایسا آیا کہ جس میں کسی گناہ کا صدور ہو گیا، اور پھر فوراً انہوں نے توبہ کی، اپنے رب کے حضور پلٹے.
قرآن میں یہ بھی موجود ہے، یہ نہیں کہ ایک مرتبہ توبہ کرنے کے بعد اگر توڑ دیا تو دروازہ بند ہے۔ کلو بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون، 100 بار اگر توبہ شکستی بازا۔ یہ توبہ کا دروازہ تو وہ ہے، انسان ایک دفعہ عزم اور ارادہ کرے، اس راستے پر چلنے کی کوشش کرے، کہیں پھر پھسل گیا ہے پھر اٹھے، پھر اللہ کی طرف رجوع کرے، پھر توبہ اور پھر انابت اختیار کرے۔ وہ اہل التقوی و اہل المغفرہ، اور وہی اس لائق ہے کہ وہ مغفرت فرمائے انسانوں کی، گناہ گاروں کی، بدکاروں کی اور فاسقوں کی۔ اللہ تعالی ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا فرمائے کہ اللہ کی ناراضگی سے ہم بچ سکیں اور واقعتاً اپنے لیے مغفرت کا سامان کر سکیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔